عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7ویں جماعت کے اردو کا درس ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے، پچھلے 3 دن سے اس سبق کے ساتھ ہم وابستہ ہیں۔ آج اس سبق کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے پیارے بچوں، آج کے درس کی بلند خوانی ہوگی۔ بلند خوانی کے بعد نئے الفاظ جو اس درس میں ہیں ان کے معنی آپ کو سمجھائیں گے، اور بعد میں لیسن کو، آج کے درس کو، اس کی تشریح تفہیم سمجھیں گے۔ کارخانوں سے جو کیمیائی فضلہ دھوئیں اور پانی کی صورت میں خارج ہوتا ہے وہ ہوا کے ساتھ ساتھ زمین اور پانی کو بھی زہر آلود کر دیتا ہے۔ چنانچہ آج کل ہمارے ملک کے بہت سے دریاؤں کا پانی نہ تو پینے کے قابل رہا ہے اور نہ ہی سینچائی کے لائق۔ اس کے علاوہ ایسے پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں۔ ہوا اور پانی کی کثافت کو قابو میں رکھنے کے لیے قدرت نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ زمین کے سینے پر پھیلے ہوئے جنگلات یہ کام بخوبی انجام دیتے تھے۔ ہوا کی آلودگی کو درخت اور پودے جذب کر لیتے ہیں اور پھر ان پیڑ پودوں سے خارج ہونے والی آکسیجن گیس ہوا کے زہریلے پن کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ لیکن جنگلات کا صفایا کر کے انسان نے اس قدرتی نظام کو درہم برہم کر دیا اور اس طرح سے ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوا۔ سائنسدانوں کے حساب سے ہر ملک کی خشکی کا 1/3 حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی ہر ملک میں کم از کم 33% علاقے میں جنگلات ہونا ضروری ہے۔ لیکن آج خود ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ 11% سے بھی کم علاقے میں جنگلات ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں موسموں کا چلن بدل گیا ہے اور بارش کا نظام اس حد تک درہم برہم ہو گیا ہے کہ کسی علاقے میں خشک سالی ہوتی ہے اور کہیں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ تو پیارے بچوں، یہ آج کے درس کی یہ بلند خوانی ہوئی۔ تو کچھ الفاظ ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں اس درس میں۔ لفظ ہے چلن، چلن کے معنی ہے معمول۔ اس طرح سے لفظ ہے درہم برہم، درہم برہم کے معنی ہے تتر بتر۔ اس طرح سے لفظ ایک ہے تخریب، تخریب کے معنی ہے خرابی۔ اس طرح سے ایک لفظ ہے ہم آہنگ، ہم آہنگ کے معنی ہے برابر۔ اس طرح سے لفظ ہے یہ زائل کرنا، زائل کرنے کے معنی ہے ختم کرنا۔ کثافت کے معنی ہے گندگی۔ درہم برہم کرنے کے معنی ہے تتر بتر کرنا۔ فیصد کے معنی ہے 100 میں سے، ہر 100 میں سے، جس کو ہم پرسنٹیج بھی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے نئے الفاظ کے معنی۔ تو آج کے درس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جو ہمارے یہاں کارخانے ہیں، کارخانوں سے جو دھواں نکلتا ہے، یہ کیمیائی فضلہ جو اس میں سے نکلتا ہے، یہ دھوئیں اور ان کارخانوں سے یہ 2 چیزوں کی صورت میں نکلتا ہے، ایک ہے دھواں، دوسرا ہے پانی۔ یہ دونوں چیزیں جب ہوا کے ساتھ ملتی ہیں تو ہوا کو زہر آلود بناتے ہیں، پولیوٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا حال جو ہے، ہمارے ملک میں اتنا پانی ہے لیکن یہ پانی سب بیکار پانی ہے، یہ نہ تو یہ قابل استعمال ہے، نہ یہ تو پانی پینے کے قابل بھی نہیں ہے، اور نہ اس سے زمین کی سینچائی ہم کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو ہم زمین میں پانی استعمال کرتے ہیں یہ اس قابل بھی نہیں، کیونکہ جن فصلوں کو یہ پانی ڈالا جائے وہ فصلیں بھی اس پانی سے جل جاتی ہیں، کیونکہ اس میں یہ کیمیاوی مواد ملا ہوا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے ہمارے جو یہ واٹر سورسز جو ہے، جو ہمارے جھیل، دریا، ندی نالے جو ہے، ایک زمانہ ہوا کرتا تھا تو یہ مچھلیوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے یہ پانی کے ذخائر، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہ بالکل اس میں جو آبی جانور ہیں، ایکویٹک جو اینیملز ہیں، وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ یہ جو پانی واٹر پولوشن جو ہوا، پانی جو خراب ہو گیا، اس سب کی وجہ سے وہ آبی جانور بھی مر گئے۔ اس طرح سے یہ جیوگرافرز کا یہ جو تعلق ہے، سائنسدانوں کا جو تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر ملک میں کم از کم
33%، 33% جنگلات ہونے چاہیے، تب جا کے ایکولوجیکل بیلنس قائم و دائم رہے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے ہندوستان میں کہ ہمارے یہاں صرف 11%، اونلی 11% جو زمین جو ہے وہ جنگلات میں ہے۔ باقی جو ہے باقی 11% ہی نہیں تھی تو بہت، لیکن ہم نے جنگلات کا صفایا کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہمارا ماحول، ہمارا پانی، ہماری ہوا، سب کچھ درہم برہم مطلب یہ ہو گیا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہو جبکہ یہ مہاماری جو ہے، یہ کرونا وائرس کووڈ-19 کا معاملہ جو چل رہا ہے، آج آپ دیکھتے ہو کہ آکسیجن کی کرائسس کتنی ہوئی ہے، لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں۔ تو اس کا براہ راست تعلق ہمارے اس ماحول کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم نے پیڑ پودوں کا صفایا کر دیا۔ جب پیڑ پودوں کا صفایا کر دیا ہم نے تو آکسیجن کم ریلیز ہو جاتا ہے۔ ادھر سے مشینیں تو دن دگنی اور رات چگنی کام کرتے ہیں، تو جو اس بچا کچا جو آکسیجن ہمارے ماحول میں پایا جاتا ہے، اس کو وہ آلودہ بنا دیتے ہیں، اور یہ آلودہ ہوا جو ہے یہ ہماری صحت کے لیے زیادہ ہی مضر ہے۔ تو ہمیں اس وجہ سے یہ سارا ماحول جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا ہے۔ سیلاب آپ دیکھتے ہو، روز سیلاب آتے ہیں، ہزاروں قیمتی جانیں تلف ہو جاتی ہیں، اربوں کی یہ پراپرٹی جو ہے، تعمیرات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں سیلابوں سے۔ یہ سیلابوں کی تباہ کاریاں بھی اسی جو یہ امبیلنس جو ہو گئی اس ہمارے انوائرمنٹ میں، ہمارے اس ماحول میں، تو یہ اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہر لحاظ سے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس طرح سے جیسے بھی ممکن ہو سکے ہم چھوٹے پیمانے پر اپنے گھروں سے، اپنے آنگنوں سے شروع کریں گے، اپنے ماحول کو کثافت سے بچانے کی کوشش کریں، تب جا کے یہ ورلڈ لیول تک یہ نعرہ پہنچ جائے گا کہ ہم اپنے ماحول کو بچائیں۔ پیارے بچوں، آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تھینک یو۔